پھر ہنس کے کہنے لگا مجبوریوں سے فائدہ یہ ہے کہ آپ آخرت میں بہت سربلندیاں دے رہے ہیں، کیوں؟ ایک دکھیارے کا غم سن لیں اور اس کو صرف تسلی دے دیں، صرف تسلی دیں، اور یہ تسلی چند لمحوں کی ہے، چند لمحوں کی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ 70,000 فرشتہ اس کی دعاؤں میں، اس کے لیے دعاؤں میں لگ گیا، بس آپ نے صرف تسلی تو دی اور کیا دی؟ لوگوں کی مجبوریاں، لوگ مجبور ہیں، بے بس ہیں، ترقی سائنس کی بڑھتی گئی اور بے بسیاں، مجبوریاں بڑھتی گئی، مسائل بڑھتے گئے، دکھ درد بڑھتے گئے، پریشانیاں بڑھتی گئی۔ بظاہر انسان ترقی کر رہا ہے لیکن ترقی نہیں کر رہا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں دنیا کے خوشحال، مالدار، بڑے عہدے، بڑی سواریاں، بڑے گھر، بڑی سوسائٹیاں، مالداروں کی بستیاں، بہت بڑی زندگیاں، ایک لفظ کہتے ہیں سب کچھ ہے، پر کوئی چیز ایسی ہے جیسے کوئی چھن گیا ہے، اندیکھی، لفظ غور سے سنیں، اندیکھی، 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 بے چینی ہے، بے کلی، بے قراری، نظر نہیں آتا کہ کچھ چھن گیا ہے سب کچھ۔ جب بھی بندہ کملی والی کی غلامی میں آئے گا، میرا لفظ ایک زندگی میں لکھ لیں، یاد رکھیے گا، جب بھی غلامی میں آئے گا، ابھی آئے گا نہیں، ابھی پہلا قدم اٹھائے گا، اللہ جو سب سے پہلے چیز عطا فرمائیں گے وہ سکون دیں گے، اندیکھی ایک نعمت ملے گی، اندیکھا ایک تحفہ ملے گا، اندیکھا ایک رزلٹ ملے گا، پھل ملے گا، وہ ذہنی، وہ دل کا ایک سکون ہوگا، چین ہوگا۔ صحابہ کی زندگی میں پیٹ بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر ہیں، لیکن زندگی میں چین اور سکون ہے۔ پورے صحابہ کی تاریخ میں ایک جو ہے، صحابہ کی تاریخ میں 1% کوئی حادثہ ہو تو ہو، ورنہ صحابہ کی تاریخ میں خودکشی نہیں ہے۔ جو آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں بندے نے بھوک سے خودکشی کر لی، بھوک نہیں ہے، خواہشات سے خودکشی کر لی، ایک ضروریات ہے، ان ضروریات سے زندگی گزارنی ہے، اور اگر مزید ضروریات ہیں، زندگی سے الجھ نہیں جانا، زندگی سے الجھ نہیں جانا، بلکہ مصلح بچھانا ہے یا تصویر لینی ہے یا دعا کرنی ہے یا کہیں آپ زندگی کے کسی کام میں مصروف ہیں، اللہ کے ساتھ، زبان اور دل کے ساتھ اللہ کی یادوں میں لگ جانا ہے کہ مولا اب میری ضروریات کو پوری کر، تیرے خزانے سے ہوگا، تیرے نام سے ہوگا، تیری برکتوں سے ہوگا، تیری نظر سے ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا۔ یہ سفر تسبیح خانہ دے رہا، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، غائب کے لیے کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس کے کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے آمین، اللہ پہلے اس کو دے، اللہ پہلے اس کو۔ آپ جب اپنے خون سے نکلتے ہیں، ہم سب اس سے نکل کے ایک نئی زندگی ملتی ہے، پہلے خون میں بند تھے، نئی زندگی ملتی ہے، فرشتوں کی دعاؤں میں حصہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، اللہ کے ولی بننے کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل شارٹ کٹ۔ انہوں نے کہا جب بھی کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مرے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، چند آنسو بہا لیا کر، اللہ کی نظر میں تو ولی بن جائے۔ ایک جذبہ یہ ہے کہ میرے پاس بم ہو اور سب کو اڑا دوں، جتنے بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اللہ کے نام ماننے والے، سیکولر ہیں، کمیونسٹ ہیں۔ ایک جذبہ یہ ہے، ایک جذبہ یہ ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ کیوں؟ دو بھائی ہیں میرے، ایک وہ بھائی ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آدم اور اما حوا کی اولاد ہیں، ایک بھائی وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ میرے انسانی بھائی ہیں، کون سے بھائی ہیں؟ اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ میرے ایمانی بھائی ہیں۔ تو بھائی کو مارا نہیں جاتا، اور اگر بھائی گمراہ ہو جائے یا ہدایت سے دور ہو جائے تو اس سے محبت کی جاتی ہے، اس سے تعلق بنایا جاتا ہے، اس کی خیر خواہی چاہیے۔ رشتے دار ہیں، دو بیویاں تھیں صاحب کی، تو ایک شادی پھر دوسری شادی کی، دوسری شادی جو کی دوسری کا ہو کے رہ گیا، پہلی کو چھوڑ دی،
اور ساری جائیداد جتنی بھی موروثی کچھ مکان تھے، کچھ بازار میں دکانیں تھیں، اور ساری چھوٹی کے نام اور چھوٹی کی اولاد کے نام تھی۔ میں ایک جگہ گزر رہا تھا، میں کالج میں پڑھتا تھا، میں گزر رہا تھا تو ایک دکان تھی پرانی، بالکل ٹوٹی ہوئی، بہت پرانی، اس میں ایک کلنا دیگچا اور ایک تندور روٹی۔ میں نے دیکھا تو چھوٹی اولاد کا، دو بیٹے تھے چھوٹی اولاد میں سے، ایک بیٹا وہ کر رہا، میں کچھ دیر کھڑا ہو گیا اور میرے سامنے ایک سارا نظام گھوما۔ جو بڑی بیوی تھی میری اماں رحمت اللہ کے پاس آتی تھی اور اپنی غربت اور فقر کے حال سناتی تھی، بڑی بیوی، اور وہ اسی غربت میں آخر مر گئی، بڑی بیوی آخر مر گئی۔ اب عالم یہ ہے، آج بھی میں آج کے دن میں بھی بتا رہا ہوں تو میں اس گھر کو اچھی طرح جانتا ہوں، ہمارے جاننے والے ہیں۔ آج بھی بڑا بیٹا ایک تھا، بڑی بیوی میں سے ایک بڑا بیٹا تھا، اس کے پاس تمنگری، مال، نعمتیں، چیزیں، اور چھوٹی اولاد میں دو بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، ان کے پاس مفلس تھی۔ اگر میں پوچھوں آپ کا کوئی ایسا وظیفہ جس کو آپ کو یقین ہو کہ گولی کی طرح اثر کرتا ہے، آپ میں سے ہر بندہ ایک نہ ایک چیز بتا رہے ہیں، تو ایک عمل ہر دفعہ بتایا جاتا ہے، شاید کوئی جمعرات کو جس میں یہ عمل نہ بتایا جاتا، ہر دفعہ بتایا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت پہ، اور جس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین، ہر بار بتایا جاتا ہے، ہر بار بتایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ایسے ہے جیسے میں ایک کیش کروں اور ایک پل میں میرا کام، ایک پل میں میرا کام۔ کوئی کہتا ہے کہ میری یہ مشکل کوئی ہو، بس مجھے پتا ہوتا ہے میں نے نفل پڑھنے ہیں اور میرا مسئلہ حل۔ آج میں نے اپنے پروگرام میں اپنا تجربہ ان نفل کا بتایا۔ میرے پاس مجمع زیادہ، بندے زیادہ، جگہ نہیں۔ اس گلی میں مجھے یہ عمارت نظر آتی تھی بڑی، گھر سے وضو کر کے جائے نماز لے کے کبھی اس دیوار کے ساتھ گلی میں آ کے نفل پڑھتا تھا۔ گلی میں کچھ بھی جگہ صاف ہوتی ہے، اگر پیشاب اجابت نہ ہو، کبھی اس طرف سخت سردی میں ٹھنڈا فرش، سخت گرمی میں گرم دیواریں، گرم فرش، اور یہ نفل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھتا اور کہتا مولا نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میرے پاس مولا نہ کوئی ولایت ہے نہ مال ہے، نہ میں نے چندہ کرنا ہے نہ میں نے سوال کرنا ہے، تاکہ تو اپنے خزانے سے دے دے۔ رات کی تنہائی میں میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اپنے خزانے غیب سے آتا۔ جب سے میں نے یہ نفل بتانا شروع کیے ہیں، مجھے آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے، مجھے صاحب کہنے لگے میرا مکان بنانے کا سلسلہ ہے، مکان بنایا بک نہیں رہا، میں نے کہا یہ نفل اس مکان میں پڑھ، دکان نہیں چل رہی، میں نے کہا اوٹ کر کے اس دکان میں یہ نفل پڑھ، گھر میں مال رزق نہیں، زندگی چین نہیں، گھر میں یہ نفل پڑھ۔ ایک صاحب کو میں نے عرض کیا کھیتوں میں پڑھ یہ نفل، اسی کھیتی کے پانی سے وضو کر اور اسی اپنے فصلوں میں، کھیتوں میں، باغ میں، اپنی زراعت میں یہ نفل پڑھ۔ جس نے بھی پڑھا، مجھے یاد نہیں ہے کہ 2 رکعت نفل حاجت کے، اور حاجت کے نفل کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین۔ سورۃ یاسین جیب میں ڈالنا، چھوٹا سا، یاد ہے تو یاد کر لیں، جیب میں ڈالنا اور اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، پہلے دھیان سے، یقین سے، توجہ سے، اللہ فیصلے کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ موت کے وقت آخری وصیت کی انہوں نے، اور سے سنیے، موت کے وقت آخری وصیت کی ایک بزرگ نے، فرمایا دیکھو میں نے حلال کھلایا اپنی اولاد کو، بچے بچیاں بھی بہت سارے تھے، میں نے دیکھو اپنی اولاد کو حلال کھلایا، حرام نہیں کھلایا، اور جب بھی کوئی مشکل ہو نا، جب بھی کوئی مشکل ہو تو میرے مولا کو پکارنا۔ عربی زبان میں مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں، مولا کے معنی خادم کے بھی ہیں، مولا کے معنی مولا آقا کے بھی ہیں، اور مولا کے معنی اللہ کے بھی ہیں۔ میرے مولا کو پکارنا، میں نے کون سے مولا کو؟ تو اللہ کی طرف اشارہ کر کے کیا، میں ساری عمر اس مولا سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا،
اور اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، میں نے اللہ سے راہ و رسم بڑھا لی. کیا بڑھا لیا؟ راہ و رسم بڑھا لیا. اللہ سے ساتھ تعلق بڑھا لیا، بنا لیا. اب میرا تعلق بنا ہوا ہے، بس ایک مس کال کرو گے فوراً ریسیو کال. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، موجودہ حالات کے مطابق بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک مس کال کرو. کل کی بات ہے، ایک صاحب نے میرے تعلق والے تھے، ان کا میسج آیا ہوا تھا، بے شمار میسج ہے، پڑھ بھی نہیں سکتا. تو میں نے انہیں کال کی تو کہنے لگے میں اس وقت بس میں بیٹھا ہوں، شور ہے، میوزک چل رہا ہے، تو میں تھوڑی دیر کے بعد آپ سے بات کروں گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مس کال کی کیونکہ ان کا خرچہ ہو جانا تھا. پھر میں نے بات کی. آپ اتنا اللہ سے تعلق بنا کے جا رہے ہیں نفل کے ساتھ، اس تسبیح خانے کے پیغام کے ساتھ، اس تسبیح خانے میں کہ اٹھنے والے قدموں کے ساتھ اتنا اللہ سے تعلق اور تعارف بنا کے جا رہے ہیں کہ اپنی نسلوں کے لیے راہ و رسم بنا کے جا رہے ہیں. راہ و رسم. آپ کہتے ہیں نا جی میں فلاں کا بیٹا ہوں. اچھا آپ فلاں کے بیٹے ہیں. کیوں؟ پہلے سے اس شخصیت کا تعارف ہوتا ہے. اللہ سے تعارف بنا رہے ہیں آپ، تعارف بنا رہے ہیں. اور جو میں خوشخبری دے رہا تھا، اگلی خوشخبری کیا ہے؟ اگلی خوشخبری یہ ہے، جب بندہ فرمایا سکھی ہو، یہ خوشخبری سنیے گا، جب بندہ سکھی ہو، حالات، مسائل، مشکلات، الجھنیں، پریشانیاں، ناکامیاں، دکھ، حادثے، ٹھوکریں، بیماریاں، تکلیفیں نہ ہوں، اور وہ اللہ سے یاری لگائے، اللہ کو پکارے، اللہ سے باتیں کرے، سارا دن اللہ کا ذکر کرے، سارا دن اللہ سے حاجتیں مانگے، سارا دن اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، فرشتے خوش ہوتے ہیں. اور جب یہی بندہ تکلیف میں آئے تو فرشتے سفارش کرتے ہیں، یا اللہ شناسا آواز ہے، مانوس آواز ہے جو پہلے بھی آتی رہی تھی، یا اللہ مانوس آواز ہے. اور فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کے حضور، سفارش کرتے ہیں، یا اللہ یہ مانوس آواز ہے. اور وہ ہے کہ جو بندہ عین تکلیف کے وقت اللہ کو پکارے، آج تک رب کو اس نے یاد نہیں رکھا، اور تکلیف کے وقت پکارے، جس سے کہتے ہیں یا اللہ کوئی ایسی آواز ہے جو آج تک سنی نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی. فرشتے اس کی کوئی سفارش نہیں کرتے. تسبیح خانہ بنیادی طور پہ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلقات بنوا رہا ہے. تعلقات بنا رہا ہے، اللہ کے ساتھ تعلقات بنوا رہا ہے، اللہ کے ساتھ ایک راستے بنا رہا ہے. اور جب بھی مشکل آئی، راستہ پہلے سے تیار ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں سارا کام چھوڑے، پہلے اس کا کام کرو، سارا کام چھوڑو، پہلے اس کا کام. پہلے یہ ہے، وہ سب بعد میں، پہلے یہ ہے. بارشیں ہو گئی، اینٹیں نہیں مل رہی تھی، میں نے عمارت بنوائی ہوئی تھی، اینٹیں نہیں مل رہی تھی، بارشوں میں اینٹیں اکثر. میں اس نے کہا مجھے ایک صاحب کہنے لگے بٹھے والے کے پاس اینٹیں ہیں، پر جو آتا ہے نا چپ کر کے پرچی دیتا ہے، مجھے کہتا ہے بھائی جان اینٹ نہیں ہے، مہینہ 2 مہینے دیر کر لو. اچھا، میں نے کہا مجھے لے دو. میں دور سے گیا، چارپائی پہ بیٹھا تھا بٹھے کے ساتھ، ایک کوٹری سی بنی ہوئی تھی، چارپائی پہ بیٹھ کھڑا. آپ خیریت سے کیسے آ گئے؟ خیر بٹھایا مجھے. آپ کیسے آ گئے؟ میں نے کہا اینٹیں لینے آیا. تو فوراً میرے بندے کی طرف دیکھا، کہتا ایڈا گندا کام دیکھو نہ کریں، اتنا گندا تو نہ کرتا، حضرت کو لے آیا ہے. تو مجھے کہنے لگے کتنی اینٹ چاہیے؟ اچھا مجھے کتنی ضرورت تھی میں اس کی ڈبل بتا دوں. کہنے لگے ٹھیک ہے پہنچ جائے گی. میں نے کہا مکس نہیں ہوگا، مکس اول دو مکس نہیں ہوگا. کہنے لگے مجھے پتا ہے آپ جس کوالٹی کی چیز لیتے ہیں آپ کو وہی ملے گی، اور وہ ملی. یقین جانیے آپ ایسے ہو جائیں، اللہ کے ساتھ آپ کا تعارف ایسا ہو رہا ہے یہ تسبیح خانے کے قدم اٹھنے کی وجہ سے. اللہ کی بارگاہ میں آپ کا پیغام جاتا ہے کہ یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو شناسا آواز ہے، جس کی آواز پرانی ہے، جس کی آواز پہچانی ہوئی ہے، کبھی ذکر میں، کبھی تسبیح میں، کبھی خیر خواہیوں میں، کبھی دعاؤں میں، کبھی امت کو سچی راہیں دکھانے میں، کبھی دکھیاروں کے دکھ درد بانٹنے میں. یا اللہ یہ وہ شخص ہے جس کی آواز شناسا ہے.
کیسا خوش قسمت ہوگا جو اس نفل کی خاطر سورۃ یاسین یاد کرے گا، خود حفظ یاد کر لے گا. اور کیسا خوش قسمت ہوگا جو قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے، ناظرہ یاد کر لے گا. اور یاد کرے گا ٹھیک زیر زبر کے ساتھ، پنجابی اور پشتو والا لہجہ نہیں ہے وہ نا، اپنی مقامی زبانوں کے لہجے والا. قرآن عربی ہے تو لہجہ بھی وہی ہو جو قرآن کا لہجہ ہے. کتنا خوش قسمت ہو، کتنا خوش قسمت. کہنے لگے میرے ذمہ مکان دیے آپ نے، میں ٹائلیں لگا رہا ہوں، پتھر لگا رہا ہوں، اگر میں اس مکان پہ بیٹھ کے دو نفل حاجت کے پڑھ کے سورۃ یاسین والے پڑھ لیتا روز، اللہ سے کہتا اللہ میری مدد فرما، مجھے شروع کر دے، لغیب سے ساری ضرورتیں پوری کر دے. اللہ ایسا نظام چلاتا، ایسا نہیں. وہ تو بندہ فیصلہ کر رہا ہے. میری راتوں کی جاگی دنیا اس دیوار کے ساتھ اس طرف گلی ہے تسبیح خانے، اس طرف بھی گلی ہے تسبیح خانے. وہ راتوں کی جاگی دنیا میں میں مسلسل کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، غیب سے. غیب سے رات کو حضرت خواب میں آئے تو میں اللہ نے دے دیا کر ہو گیا. میں نے اپنے خادم کو بھیجا ان حضرات کے پاس، یہاں بجلی کے میٹر بنانے کی فیکٹری تھی، کچھ طرح کی بنی ہوئی تھی، ہال بنے ہوئے تھے. میں نے کہا ان سے جا کے کہے کہ یہ آپ بیچ رہے ہیں، حالانکہ وہ بیچ نہیں رہے اور مزاج کے بھی سخت تھے، مالدار لوگ تھے. تو وہ کہنے لگا آدھا گھنٹہ تو باہر بیٹھا رہا اس گیٹ میں. گیٹ کے اندر چھوٹی سی کھڑکی ہے، وہ کھڑکی انہوں نے کھولی، ابھی بھی گیٹ میں وہ کھڑکی ہے چھوٹی سی، چھوٹے گیٹ کے اوپر چھوٹا سا ایک روشن دان بنا. انہوں نے وہ کھولا، کون ہے؟ انہوں نے کہ جی مالکوں سے ملنا ہے. کس لیے؟ کہنے لگے مجھے سمجھ نہ آئے کیا کہوں. کہ مجھے میاں صاحب نے بھیجا، پتہ نہیں کون میاں صاحب. ایسے آدھے گھنٹے کے بعد جب مالکوں سے ملا اور مالکوں سے میں نے کہا کہ جی سنا ہے کہ آپ یہ بیچ رہے ہیں، غصے میں آ گئے اور تو ہماری چیزوں کی قیمت لگاتا ہے. کس نے تجھے کہا؟ سنا ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے، اتنے پیسے لیں گے، دو گے؟ بس آ گیا میرے پاس. انہوں نے کہ جی انہوں نے اتنے مانگے ہیں. میں کہ ہو گیا. انہوں نے منہ مانگی قیمت مانگی ہے، جبکہ وہ اس کی اتنی نہیں ہے، اور وہ اتنے میں ہو جائے گی، اور اتنے میں ہو گئی. میرے دوستوں، اللہ والوں، ہم تو اس نفل کے ذریعے اللہ سے اپنی نسلوں کی تمنگری منوا لیں. میری مان لو مولا، وہ وقت کیا ہوگا جب میری قبر پہ میری نسلیں آئیں، ان کی پھٹی جوتی ہو، پھٹے کپڑے ہوں، بھوکا دل ہو، بھوکا پیٹ ہو، اور سوکھی زبان ہو اور سوکھے ہونٹ ہوں، اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور میری روح تڑپ رہی ہوگی، پر میں بے بس ہوں گا، کر کچھ نہ سکوں گا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، یہ میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ میتوں کو احساس اور ادراک کتنا ہوتا ہے، آنے والے کی جوتوں کی آہٹ تک سنتے ہیں، جوتوں کی آہٹ تک سنتے ہیں. جو مرحوم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کو قبروں کا ادراک، احساس کتنا ان قبر والوں کو ہوتا ہے، آنے والی کی جوتوں کی آہٹ. اور انہیں اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اپنا علم میں سے علم عطا فرماتا ہے کہ میری اولاد اس وقت کس حال میں ہے، غربت میں ہے، تنگدستی میں ہے، فتنوں میں ہے، گناہ بربادی میں ہے، نافرمانی، دولت، عزت، رزق، وسعت، آخر کس میں ہے میری اولاد. نسلوں کو خوشحال دیکھ کر باپ دادا پر دادا بڑے خوش ہوتے ہیں، ماں باپ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نسلوں کی خوشحالی ہے. آپ اس نفل سے تو نسلوں کی خوشحالی منوا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اس نفل پڑھنے میں 10-15 منٹ لگتے ہیں، اور کون سا لگتا ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آپ کی زندگی میں یہ چھوٹی چیز انوکھے فیصلے کروا دے گی، آپ کی نسلوں میں انوکھے فیصلے کروا دے گی. اور سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، اور دل اصل ہوتا ہے. آپ کے جسم میں جہاں ضرب لگاؤ، جسم نہیں مرتا، دل پہ ضرب لگاؤ. دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. یہ آپ منوا رہے ہیں، اصل میں اپنی نسلوں کے لیے منوا رہے ہیں. اللہ تو مان جا، تیرے لیے کون سی دے. ایک ملک کے مالدار تھے، ان کے ایک جاننے والے نے مجھے بتایا
کہ 100 کا نوٹ تھا اس وقت، صرف 100 کا نوٹ، وہ بیچتے تھے 100 کا نوٹ، اور جس دور میں 250 روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ آتا تھا، 5 مرلے کا پلاٹ آتا تھا، اور 5 مرلے جو ہیں 500 گز کا جو ہے وہ کنال ہوتا ہے، 250 گز، اور یعنی 125 گز جو ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں پوری دنیا میں 500 مرلے پوری دنیا میں کمائش نہیں ہے، یعنی 250 روپے میں ایک مکان کا پلاٹ مل جاتا تھا، اور وہ 100 روپے بانٹتے تھے، صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کر صبح تک، لائن ہوتی تھی لمبی، ہر بندے کو 100 روپے ملتا تھا، اتنا ان کا کاروبار تھا، اتنا ان کا بزنس تھا، اتنا تھا۔ اور مجھ سے کہنے لگے اس وقت وہ غربت اور تنگ دستی کی انتہا میں ہے، ایک دم میرے اندر سے ہائے نکلی، اور ہائے یہ نکلی کہ انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے تمنگری کیوں نہ منوائی، اللہ سے منوا لیتے، اللہ تو مان جا، آج ہماری نسلوں کے لیے تمنگری دی ہے، کل کو ہماری نسلیں، ہمارے پوتے، پھر ان کو پوتے، پھر ان کی اولادیں اگر غربت اور تنگ دستی کی اور مفلسی کے حالات میں آ گئی، اور پھر غربت، تنگ دستی، مفلسی، یاد رکھیے گا ایمان کو بھی بعض اوقات لے جاتی ہے، اور غیرت کو بھی لے جاتی ہے، اور حیا کو بھی لے جاتی ہے، اور شرم کو بھی لے جاتی ہے، اور حرم کو بھی لے جاتی ہے، اور ایمان کو بھی لے جاتی ہے۔ انتہا درجے کی دولت بھی یہی کچھ کر دیتی ہے، انتہا درجے کی غربت بھی یہی کچھ کر دیتی ہے، دونوں لفظ سے عرض کر رہا ہوں۔ انتہا درجے کی دولت، انتہا درجے کا مال، اس سے بھی یہی کچھ ہونے کے خطرات ہوتے ہیں، سب کے نہیں لیکن خطرات ہوتے ہیں، اور انتہا درجے کی غربت بھی، انتہا درجے کی غربت۔ ہم اللہ سے منوائیں اپنی نسلوں کے لیے، میں آپ کو خیر خواہی کے جذبے سے مشورے دے رہا ہوں، نسلیں آپ کی، تمنگری آپ کی ہوں گی، اور نسلوں کو رزق مال انشاءاللہ اللہ پاک حلال وافر دے گا تو آپ کا ہوگا، لیکن میرا مشورہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ مجھے اس مشورے کا صلہ بھی دے گا۔ آپ کیوں نہیں بنواتے؟ کتنے واقعات آپ کے پاس ہوں گے، باپ یہ تھا، دادا یہ تھا، دولت، تمنگری، مال یہ تھا، اور آج قرضے اور غربت ہے، اور وہ غربت ہے کہ لوگ جو ہے قرضہ نہیں دیتے، دروازے بند کر لیتے ہیں۔ سخت گرمی تھی، جیسے ابھی یہ ہاڑ لگ گیا ہے، پرانی کتابوں میں اس کو ہاڑ نہیں کہا جاتا، ساڑ کہا جاتا ہے، ساڑ، ہر چیز سڑ جاتی ہے۔ ہندی مہینے اگر یاد ہوگے تو آپ کو برصغیر کے موسموں کا پتہ چلے گا، ہندی مہینے کو یاد کرنے سے کوئی دین دنیا کا فرق نہیں پڑتا، کوئی حرام حرام کا فرق نہیں پڑتا، یاد رکھیے گا، لیکن ہندی مہینے ہی آپ کو یہاں کے حالات اور موسم کی آگاہی دیں، ہندی مہینے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ یہ ہار ہے، اس وقت ہار کی آج 2 ہے یا 3 ہے، کیا ہے؟ 3 ہے، آج ہار ہے، یہ ہار لگ گیا ہے، ہر چیز جل جاتی ہے، ہار ہے، ہار کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، اماں نے فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ فلاں کو دیا، غریب ہے اس کے گھر دیا۔ میں گرمی میں گیا، سر پہ میں نے رومال رکھا ہوا، ایک دروازے پہ باہر ایک بندہ کھڑا تھا، اس بندے کا نام میں جانتا تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ وہ انتظار میں کھڑا تھا کہ شاید یہ گھر والے میری امداد کر دیں۔ میں نے اماں سے آ جا کے عرض کیا، میں نے اماں ایسے ایسے، ایک دم اماں نا اٹھ بیٹھی، پریشان ہو گئی، کہ لگی وہ لیا میرا دوپٹہ لیا، اور دوپٹے کے نا دامن میں مائیں پیسے باندھتی ہیں، دوپٹہ لے، یہ نوٹ لے، جا کے اس کو دے، اور دعا کر لیں گے اللہ کے کھڑا ہو۔ میں گیا تو وہ نہیں، پھر بھر کے فرمانے لگی، جس دور میں تالے آتے تھے جرمنی کے، خاص تالے ہوتے تھے، سامان کاسمیٹک کریمی آتی تھی جرمنی جاپان کی، اور اس کے پاس سارا باہر کا ملک، اس کی دکان تھی اور دکان کا عروج تھا، اس کے باپ کی دکان تھی اور باپ مر گیا، پھر اس کی دکان، کوئی زوال آیا، تلک الایام نداولها بین الناس وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ایسا زوال آیا، اور مجھے بعد میں ان گھر والوں کے، ان کے ایک بیٹے نے بتایا
ہمارے دروازے پہ آتا ہے، گھنٹوں کھڑا رہتا ہے، کبھی 1.5 روپیہ، کبھی 2 روپے، کبھی 3 روپے دیتے ہیں، چپ کر کے مٹھی میں لے کے چلا جا۔ اس نفل کو پڑھ کے اللہ سے نفلوں کی تمنگری منوائیں، اللہ سے عرض کریں اللہ تم مان جا، اللہ تم مان جا، اللہ تم مان جا، نسلوں کی تمنگری منوائیں، مولا سے عرض کریں کہ اللہ وہ وقت میں دکھا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ میرے حضور میں دعا کی ہے، یہ دعا مانگ رہا ہوں، اور اس دعا کا ترجمہ سن لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں جب تو مجھ پہ نعمت کا زوال دے دے، نعمت تھی چھن، نعمت تھی زوالی نعمت، وہ نعمت آنکھوں کی تھی، وہ صحت کی تھی، وہ گھر کی تھی، وہ عہدے کی تھی، وہ تمنگری کی تھی، وہ رزق کی تھی، وہ عافیت کی تھی، وہ میری چھت تھی، وہ میرا فرش تھا، وہ میرا لباس تھا، وہ بیٹے تھے، وہ نعمتیں تھی، وہ زندگی کا چین اور سکون، کوئی بھی نعمت، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیت، اے اللہ عافیت آج دی ہے، مجھ سے عافیت نہ چھن جائے، آج عافیت دی ہے، عافیت نہ چھن جائے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، کوئی بلا نہ آ جائے مجھ کو، درک شکا، کوئی میری بخت اور نصیب اور مقدر کھوٹے نہ ہو جائیں، وسوء القضاء، اور میرے بارے میں آسمانوں سے کہیں فیصلے ایسے نہ ہو جائیں، ذلت کے، غربت کے، بیماریوں کے، قرضوں کے، مہنگائیوں کے فیصلے، وشماتت الاعداء، اور اے اللہ وہ وقت نہ آ جائے دشمن تالیاں بجائیں، دشمن ہنسیں، وشماتت الاعداء، وشماتت الاعداء، دشمن تالیاں بجائیں، دشمن ہنسیں، جاگے نہیں ایسے کر کے سو رہے ہیں کھڑے کھڑائے، وشماتت الاعداء، وشماتت الاعداء، اللہ سے منوائیں ہیں، باقی اس کا تقدیر کا فیصلہ ہے، ہم طاقتور نہیں ہیں، وہ غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ کہتا ہے میرے بندو میں اپنے امر پہ غالب ہوں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کیسے غالب ہوں، میں ایسے بھی غالب ہوں کہ اپنے فیصلے بدل سکتا ہوں، میں ایسے بھی غالب ہوں، اللہ سے منوائیں کہ اللہ میری نسلوں میں 2 چیزیں نہ چھیننا، آج سن لیں، وسیع ایمان اور وسیع رزق، رزق مل گیا بے بہا، دولت مل گئی بے بہا، ایمان نہ ملا گھاٹے کا سودا ہے، اور مولا ایمان مل گیا اور رزق نہ ملا تو پھر بھی دنیا میں کمی رہ جائے گی، شہنشاہ تیرے لیے کون سی دیر ہے، تو لجپال لکھ پال ہے، اے اللہ میری نسلوں کے لیے کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل برکت اور کامل عافیت عطا فرما، نسلوں کے لیے اللہ کے خزانوں سے منوائیں، منت کریں اس کی، منت کریں اس کی، منت کریں اس کی، منت کریں، اللہ تو کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے، جن کے ساتھ وعدے تھے، جن کے ساتھ جبریل تھے، جبریل جیسا فرشتہ، اور ساری کائنات کی مددیں تھیں، میرے آقا کملی والے، وہ بھی 5 گھنٹے کی بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اور گھنٹوں کی دعا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ عرفات میں نے فیصلہ کیا آج گھنٹوں کی دعا کرنی ہے، میں 5 گھنٹے کی دعا نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس جذبات، نہ الفاظ، نہ کیفیات، میری ساری کیسٹ ختم ہو گئی، پھر دوسری کیسٹ کی سائٹ چلائی تو ساری سائٹیں ختم ہو گئی، ساری سائٹیں ختم ہو گئی، ساری کیسٹوں کی سائٹیں ختم ہو گئی، میرے کملی والے ہیں، میرے آقا ہیں، دعا مانگی، منوا کے جائیں ان وظیفوں سے، ان تسبیحوں سے، ان خیر خواہی کے جذبوں سے، ان اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں پہ نظر رکھ کے اللہ کی مخلوق ان ضرورتوں پہ نظر رکھ کے اللہ سے منوائیں۔ سن لیں میری بات کو، آج ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، جب مالداری، جب مہنگائی بڑھتی جائے گی، سنیے غور سے، ذرا ٹھنڈے دل سے سنیے، مہنگائی بڑھتی جائے گی، مال چند ہاتھوں میں آتا جائے گا، مہنگائی بڑھتی جائے گی،
بادشاہوں کے بس میں نہیں مہنگائی کا بڑھانا یا کم کرنا. آپ نے بادشاہ بدلتے دیکھے ہیں, مہنگائی کم ہوتے نہیں دیکھی, بڑھتی دیکھی ہے. ہم بھی کیسے دیوانے ہیں, ہر نئے آنے والے بادشاہ سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں شاید یہ ہماری مہنگائی کو کنٹرول کر سکے گا. کیسے دیوانے ہیں, اور بادشاہ پھر کنٹرول نہیں کر سکتا, اس کے بس میں نہیں. اور ایک بات اور بھی ہے, ذہن نشین رہے, کبھی بادشاہ نہیں چاہے گا مہنگائی ہو, کبھی نہیں چاہے. اسے پتا ہے اگر مہنگائی ہو گئی تو یہ اتنا عوام ہے سارے میرے خلاف ہوں گے, ان کے میرے بارے میں رائے اچھی نہیں ہوگی, اور بادشاہ کے بس میں نہیں. اچھی فیصلے ہیں.